فتح مکہ کے بعد شوال کے مہینے میں غزوہ حنین میں اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد تھی 12,000 اور کفار کی تعداد تھی 4,000۔ پہلا غزوہ تھا کہ مسلمان تعداد کے لحاظ سے زیادہ تھے۔ شروع میں تھوڑی سی شکست ہوئی، لیکن پھر اللہ نے فتح دے دی، اور اس میں جو مال غنیمت ملا 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ اور کئی من سونا اور چاندی۔ اور مال غنیمت میں یہ کہ 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، اور 5واں حصہ وہ جو امیر ہوتا ہے اس کی اپنی ثوابدید اور اپنی رائے پر ہوتا ہے، وہ اپنے لیے استعمال کرے یا اپنے رشتہ داروں میں استعمال کرے، کسی کو انعام میں دے دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بہت سارا مال غنیمت ملا تھا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے قریش میں سے ان کو دے دیے۔ فرمایا اقرا ابن حابس سردار ہے، 100 اونٹ اس کو دے دو، فلاں سردار ہے 100 اونٹ اس کو دے دو، فلاں آدمی ہے 50 اونٹ اس کو دے دو۔ اس طرح 100 50 اونٹ ایک ایک آدمی کو دے دیے، لیکن انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو جب یہ بات انصار کو معلوم ہوئی تو جو نوجوان تھے وہ کہنے لگے کہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون بہہ رہا ہے، کافروں کا لڑائی میں ہماری شریک ہمیں کچھ نہیں ملا، اور لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام پر اپنی برادری کی محبت غالب آ گئی کہ جتنے قریشی ہیں ان سب کو تو دے دیا، اور ہم بھی لڑائی میں شریک تھے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ آپ علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے تمام انصار کو جمع کیا اور فرمایا کہ انصار کے علاوہ کوئی نہ ہوگا، اور ان سے پوچھا کہ مجھے یہ شکایت ملی ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کہا ہے کہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون بہہ رہا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ملا، اور آپ پر اپنی برادری کی محبت غالب آ گئی۔ تو جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کہا، لیکن ہمارے نوجوانوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کی تعریف قلب کے لیے میں نے کہا کہ وہ ایمان پر پختہ ہو جائیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ لوگوں کا ایمان ایسا ہے کہ کچھ ملے یا نہ ملے آپ کے ایمان میں کوئی شک نہیں آئے گا، کوئی تردد نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حقیقت تمہیں نصیب کی ہے، اور وہ لوگ ہیں نئے نئے مسلمان، وہ اپنے ایمان میں پختہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ کل مرتد ہو جائے، تو ان کو ایمان پر جمانے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے یہ میں نے کیا۔ شروع زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی تو یہ بھی جائز تھا کہ زکوٰۃ دی جائے کمزور مسلمانوں کو جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تاکہ وہ اگرچہ وہ مستحق نہ بھی ہوں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے اسلام پر اپنے ایمان پر پختہ ہو جائیں۔ جب یہ بات پھیلی تو بعض دیہاتی آئے اور انہوں نے بھی آ کر اپنے اسلام کا اظہار کیا، صرف لالچ آیا کہ اسی بہانے ہمیں بھی کچھ چیزیں مل جائیں گی، اور بعض لوگوں نے تو اپنے اسلام کو بطور احسان کے ذکر کیا کہ فلاں دیہات کے لوگ تو آئے یا فلاں قبیلے کے آئے تو وہ تو اکیلے آئے، ہم تو اپنے اہل و عیال سمیت آئے، اور انہوں نے تو آپ سے لڑائیاں کی ہیں، ہم نے تو آپ سے کبھی لڑائی نہیں کی۔ تو اس پر یہ آیات اتری اور یوں کہا گیا قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے۔
تم ایمان نہیں لائے۔ ایمان والا ایمان کا شور نہیں کرتا، ایمان والا ایمان کا احسان نہیں جتلاتا، ایمان والا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایمان والا تو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کی دولت سب سے بڑھ جائے، اس کے سامنے دنیا کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ کوئی اربوں کا مالک، خربوں کا مالک حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے کمائے، مرنا ہے تو خالی ہاتھ ہی کفن کے علاوہ ابھی کچھ نہیں لے کے گئے، قبر میں تو نہیں لے کے جانا، وہاں تو جو چیز کام آنی ہے وہ اچھے عمل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نیک آدمی ہوتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت آدمی آتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے دنیا بڑی پھری ہے، گھوما ایسا خوبصورت آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا، تو وہ کہتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں۔ وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا۔ اور جب کوئی برا آدمی قبر میں جاتا ہے تو ایک بہت ہی بدشکل انسان جس کے بدن سے بو آ رہی ہوتی ہے، شکل بھی انتہائی ڈراؤنی ہوتی ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے، یہ کہتا ہے پہلے میں تکلیف الٹا آپ ہی آ رہے ہو، آپ کی بو سے تو اور پریشانی ہوگی، کون؟ تو کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا۔ تو ایمان والے کے لیے تو سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اس کے سامنے تو کسی دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ عربی دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آپ ان سے جواب میں کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تو ایمان ہی لائے، ولما يدخل الایمان ولكن قولوا اسلمنا، یوں کہو ہم نے ظاہری اطاعت کر دی ہے، ظاہری اسلام کا اظہار کر دیا ہے، وہ بھی لالچ میں آ کہ چلے ہم بھی اسلام کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ دنیا مل جائے گی، ہمیں کچھ دنیا مل جائے گی، ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان کی حقیقت ملی نہیں ہے، ایمان دل میں پہنچا نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اگر کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اور جو غلطیاں ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ تو تھا اس آیت کا شان ہے۔ اس آیت کا ربط یہ ہے کہ پیچھے جن برائیوں سے منع کیا کہ کوئی کسی کے ساتھ تمسخر نہ کرے اور کوئی کسی کا عیب نہ لگائے اور نام نہ بگاڑے اور برا گمان نہ کرے اور تجسس اور ٹو میں نہ لگے اور غیبت نہ کرے، کہ یہ ساری برائیاں تب ہوتی ہیں جب ایمان ناقص ہوتا ہے، جب ایمان ناقص، جس کا ایمان کامل ہوگا، جس کو ایمان کی حقیقت ملی ہوگی، جس کا ایمان اس کے دل میں پہنچا ہوگا، وہ ان برائیوں میں نہیں پڑے گا، وہ کسی کے ساتھ تمسخر نہیں کرے گا، وہ کسی کو عیب نہیں لگائے گا اور وہ کسی کا نام نہیں بگاڑے گا اور وہ برا گمان نہیں کرے گا اور وہ تجسس نہیں کرے گا اور وہ غیبت نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایمان کامل ہے یا ناقص ہے اس کی کیا نشانی ہے، تو وہ تو صفات سے پتہ چلتا ہے، اس کو ایمان کی حقیقت ملی ہے یا نہیں ملی ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے عمل سے پتہ چلے گا، اس کا عمل خالص، اس کا ایمان خالص، اس کا عمل ناقص، اس کا ایمان ناقص، اس کے عمل میں بھلائی ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے ایمان میں بھلائی ہے، اور اس کا عمل مضبوط ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہے، اور اس کا عمل کمزور ہے اور اس کے عمل میں خرابی ہے
اور اس کی زندگی میں نافرمانی ہے اور گناہ ہے، تو اس بات کی نشانی ہے کہ ایمان کی حقیقت سے ابھی تک ناواقف، وہ حقیقت نہیں ملی، ورنہ وہ حقیقت ملی ہوتی اس کے عمل میں اس کا اثر نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کامل نصیب